سربراہ اسماعیل ہانیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار احمد منہاج صاحب۔ احمد منہاج صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال میں اب کشیدگی مزید بڑھے گی؟ جو آج یہ واقع ہوا ہے اور اسماعیل ہانیہ صاحب کو شہید جو کیا گیا ہے، اس میں بالکل کشیدگی بڑھنے کے بڑے واضح طور پہ اشارے ہیں اور واضح طور پہ کشیدگی بڑھنے جا رہی ہے۔ اب دو ہی آپشن ہیں اسرائیل کے پاس اور حماس کے پاس، یا تو ملٹری آپشن کی طرف جائیں یا پھر ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل آپشن کے اوپر اس کو ایکسرسائز کریں۔ تو اگر پولیٹیکل اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک آپشن کی طرف جاتے ہیں تو ان کو نقصان یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے اس وقت نئی گورنمنٹ فارم ہو رہی ہے اور نئی جو صدر صاحب آئے ہیں ان کو اپنے قدم جمانے کے لیے اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی تھی وہ خاصی ڈائلیوٹ ہو جائے گی، اس کو ڈینٹ پڑے گا۔ سیکنڈلی جو اس وقت حماس اور فتح کی بھی آپس میں جو چپرش چل رہی ہے بیک ہوم فلسطین کے اندر، اس کے اندر بھی خاصا جو ہے وہ اس کو بھی ڈینٹ پڑے گا اور فتح کو ہو سکتا ہے کہ فوقیت دینا شروع کر دیں حماس کے اوپر لوگ جو ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر ملٹری آپشن رہ جاتی ہے۔ اب ملٹری آپشن کی طرف اگر آپ دیکھیں تو حماس نے جو اس کے پاس ریس ہے، اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں اپنے راکٹس، اس کو فائر تو وہ کر دیں گے۔ اسی طرح جو ایران ہے وہ بھی کچھ فائر کر دے گا، ہوتیز کو فائر کر دیں گے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کی فلپ سائڈ بہت زیادہ ہے۔ ابھی پلس سائڈ اس کا یہ ہوگا کہ ایران جو ہے وہ اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کر پائے گا انٹرنیشنلی، اور جو پرو شیعہ گورنمنٹس ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اس میں اس کی جو ایک مقام ہے، ایک اس کا وقار ہے، وہ بحال رہے گا۔ اور ایران جو ہمیشہ سے ایک پوزیشن لیتا ہے پرو فلسطین اور حماس کے لیے، اس کو ایک جو ہے وہ ملے گی، طاقت ملے گی، اس میں مزید وہ سبسٹینشیٹ ہوگا۔ فلپ سائڈ اس کی یہ ہے کہ جو نیتن یاہو کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ ہوا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جانب سے، اور جو آپ کے جو لیفٹسٹ ہیں یورپین یونین میں یا فار دیٹ میٹر ایون امریکہ کے اندر جو مظاہرے کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے باہر، یا فار دیٹ میٹر جو کیپٹل ہل کے بعد جو ایک نئی جو پوزیشن لینے کا ایک اس کے بعد ایک جنگ بندی کا پریشر نیتن یاہو پہ جو ڈیولپ ہوا تھا، وہ خاطر خواہ جو ہے وہ ڈینٹڈ ہو جائے گا۔ اور نیتن یاہو کے پاس ایک نئی ایک وجہ ہوگی کہ میرے پاس چونکہ راکٹ اٹیک ہوئے ہیں تو لہٰذا نو مور ڈائلاگس، تو لہٰذا ہم ایکسٹینڈنگ دا وار۔ ابھی اسرائیل کی اگر آپ دیکھیں ماضی کے اندر، تو اسرائیل نے ہمیشہ جو ایکسپینڈ کی ہے یا جو ایگزسٹ کی ہے وہ وار کے دوران کی ہے۔ تو وار ہمیشہ سے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں جاتی ہے اسرائیل کے۔ مزید یہ کہ جو وہاں پہ نیتن یاہو کی گورنمنٹ ہے، پچھلے 3-4 سالوں کے اندر ہم دیکھیں تو نیتن یاہو کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی خاصی جو ہے اس کو مقبولیت کم ہوئی تھی، تو اس کو مقبولیت واپس لینے کے لیے ملٹری آپشن کی طرف اس کو سوٹ کرتی ہے نیتن یاہو کو۔ گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے لیے بھی وہ دریائے عرفات تک وہ آنا چاہتا ہے۔ شاید فزیکل بارڈر وہ نہ سکے آج کل کے ماڈرن ورلڈ کے اندر، لیکن اگر وہ سبجوکیٹ کر لیتا ہے وہاں کی گورنمنٹس کو، یا فار دیٹ میٹر پرو اسرائیل گورنمنٹس کو امپلیس کرتا ہے، تو وہی مقاصد حل ہو جائیں گے جو گریٹر اسرائیل کے لیے نیتن یاہو کے انٹرسٹ میں۔ تو ایک عجیب سی پیراڈاکسل کائنڈ آف سچویشن ہے، کیش 22 کائنڈ آف سچویشن ہے ایران اور حماس کے لیے۔ اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے اندر دنیا کیا پوزیشن لے گی، یورپین یونین، رشیا، امریکہ کی پوزیشن، چائنا کی پوزیشن لے گا، مزید یہ کہ ایران اس کے لائک مائنڈڈ اسٹیٹ اور حماس کی پوزیشن لے گا۔ اس کے بعد فلسطینی کاز کی ڈائریکشن پتہ چلے گی کہ وہ کس ڈائریکشن میں مستقبل میں جا رہا ہے۔ آیا جو ہے یہ خطہ جو ہے مڈل ایسٹ کا یہ وار کے اندر امبرائل ہوگا یا ایک ریسٹرین کی اپروچ یہاں چلے گی؟ لیکن میرا خیال ہے کہ ملٹری آپشن وڈ بی آن جو سب سے ٹاپ کارڈ ہے اس کا، ایران کا اور حماس کا، اس کی طرف جائے گا۔ میں یہاں پہ ایک بات بڑے واضح طور پہ اپنے پاکستانی قوم کے چینل کے توسط سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نیتن یاہو کے گزشتہ دنوں میں ہونے والی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس وار کے دوران بھی، جو اس نے متعدد ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر کہا ہے کہ پاکستان سے اس کو خطرہ ہے، پاکستان کو وہ اپنا اینیمی سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی آرمڈ فورسز جو کہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں، ویل ٹرینڈ ہیں، ویل فیڈ ہیں، پاپولر، اس کی پلیسمنٹ ہے، ایک اس کی پوزیشن ہے دنیا جو عوام کے اندر اس کی محبت ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ شہادت کو گلہ لگانے کے لیے اسلام کی خاطر وہ ذرا اپنے درگزر نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان حالات کے اندر اسرائیل خاص کر کے اور دنیا کی جو دوسری لابی ہے جو اینٹی مسلم لابی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں جو پاکستانی آرمڈ فورسز اور جو اس کی عوام کے درمیان پچھلے 70 سالوں میں جو رومانس رہا ہے اس کو بینڈ کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو 5th جنریشن وارفیئر کو استعمال کرتے ہوئے تمام ایفرٹس ہو رہی ہیں۔ آج کی جو یہ شہادت ہے اس کو بھی اگر لنک کریں
पाकिस्तान के इंटरनल डोमेस्टिक हालात के साथ, तो इसके बाद सबसे ज्यादा खतरा इसराइल को जो लगता है उसे ग्रेटर इसराइल के सिलसिले में या फलस्तीन को मुकम्मल तौर पे कब्जा कर रहे हैं, पाकिस्तान की वॉइस के साथ है, पाकिस्तान की पोजीशन के साथ है। तो लिहाजा मेरी कौम से मेरी पूरी जो इल्तमास है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि चीजों को समझें। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस अपने कौम के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर हम ये डिवीजन इसी तरह जारी रखेंगे तो फिर जो एक परसेप्शन है ईरान के अंदर की, शायद उनकी क्लर्जी जो उनकी आयतुल्लाह की जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भी रॉकेट्स एक्सचेंज हुए थे लास्ट ईयर। तो ये जब भी डिफरेंसेस होते हैं तो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके अंदर ऑक्यूपेशन करती हैं, उसको ऑक्यूपाई करती हैं। तो लिहाजा हमें अपनी कौम को महफूज रखना है ताकि कोई बाहर की जो कुव्वत है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे इंडिया हो, या उनके लाइक माइंडेड स्टेट्स हो, चाहे वेस्टर्न पावर्स हो, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देख सके। वो सिर्फ एक सूरत में देख पाएगा कि अगर कोई डिवीजन होती है। तो लिहाजा आज की जो ये कार्रवाई जो कुछ इस्माइल हानिया साहब को उन्होंने जो शहीद किया है, इसके जो दूरस्थ नताइज निकलने जा रहे हैं, हमें अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है, डोमेस्टिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। ये धरनों से, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को वीक करके, आर्मी को मुलायम करके, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का बदकिस्मती से नादानी में अलाकार बन के इसको समझें और सोचें और देखें कि पाकिस्तान ने किस डायरेक्शन में जाना है। आज स्ट्रांग होंगे तो ये इस तरह के जो इसराइली लॉबी है या उसके जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं, या फॉर दैट मैटर हमारा ईस्टर्न जो बॉर्डर पे बैठा हुआ मोदी कि जिसकी जुबान बोल रहा है हमारी अबूरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, तो ये तमाम चीजें उसी सूरत में रोकी जा सकेंगी अगर हम मुत्तहिद होंगे, अगर अंदर से हम स्ट्रांग होंगे। अगर हम डिवीजन में होंगे तो आप बिल्कुल बईद, इसमें कोई बईद नहीं है कि कल आपके अंदर खुदा ना खासा कोई इस किस्म की कार्रवाई करके पाकिस्तान को मजीद वीक किया जा सके। अभी भी आप देखें तो मुस्लिम उम्मा का जो ठोस किस्म का जवाब इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस या ओआईसी की जानिब से जो नहीं आ पाया था, वो बेसिकली ब्लॉक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है, वन। सेकेंडली आपको फाइनेंशियली इतना उन्होंने डेट ट्रैप में डाल दिए, टू। और नंबर थ्री आपके जो वहाँ पे काइंड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनको इस तरह से अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स को मुसल्लत किया गया। मिडिल ईस्ट के अंदर भी वहाँ पर जो है जो है ऑटोक्रेसी है, बेसिकली बादशाहत है, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों को ओवरऑल पैराए में देखा जाए तो मुस्लिम उम्मा की जो उसकी कमजोरी है उसको कैश करके ये आज की शहादत जो है उसी का शाख्तान है। तो लिहाजा मैं सबको चाहिए कि मुत्तहिद हों, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से रहें, ताकि बाहर वाला कोई हमारे बॉर्डर्स की तरफ, चाहे वो आइडियोलॉजिकल बॉर्डर्स हों, चाहे फिजिकल बॉर्डर्स हों, चाहे डोमेस्टिकल इश्यूज हों, वो हम खुद अपना सॉल्व करेंगे। बाहर से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ देखें। मुत्तहिद होकर दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातलाना हमले में शहीद हो गए हैं। इसी पर गुफ्तगू कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी और तजियाकार अहमद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।